فعل ماضی مطلق کی تعریف یہ ہے کہ فعل ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ یہ ماضی کی تعریف آپ کو فارسی قاعدہ پڑھاتے ہوئے بھی اگر آپ نے وہ کلاسیں پڑھی ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی یہ کروائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ زمانوں کی تعریفیں ہر زبان میں ہر لغت میں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، یعنی ماضی ہمیشہ گزرے ہوئے زمانے کو ہی کہا جائے گا، حال موجودہ زمانے کو اور مستقبل آنے والے زمانے کو۔ تو اس لیے تعریفات تقریباً ملتی جلتی ہیں، بنانے کے طریقے ہر زبان کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ فعل ماضی مطلق کی وہی تعریف ہے جو فارسی قاعدہ کے اندر آپ کو پڑھائی جا چکی ہے کہ گزرے ہوئے زمانہ میں معلوم ہوتا ہے کہ کام ہوا ہے لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ ماضی مطلق ہمارے پاس آج کا سبق ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے مصدر سے بنانی ہے ماضی۔ ہمارے پاس جو مصدر ہیں وہ دو طرح کے ہیں، کچھ مصدر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر 3 حرف ہوتے ہیں اور تینوں ہی اصلی ہوتے ہیں۔ ہمیں ماضی بنانے کے لیے 3 حروف چاہیے اور تینوں اصلی چاہیے، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ تو جس مصدر کے اندر صرف 3 ہی حرف ہوں گے تو ہم بڑی آسانی سے وہ 3 حرف اٹھائیں گے اور ماضی بنانا شروع کر دیں گے۔ جس طرح یہ آپ کے سامنے ایک مصدر آ رہا ہے القتل، قاف تا اور لام اس کے حروف اصلیہ ہیں اور بس یہ 3 ہی حروف اصلیہ ہیں اور موجود ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے النصر، اس کے اندر بھی یہ الف لام ویسے ساتھ لگا ہوا ہے، نون صاد اور را یہ ہے حروف اصلیہ۔ الضرب، دعاد را اور با یہ مصدر ہے، 3 حروف پر مشتمل ہے، تینوں حرف اصلی ہیں۔ الفتح مصدر ہے، 3 حروف ہیں، تینوں اصلی ہیں۔ تو یہ ایسے مصادر ہیں، ان سے اگر ہم نے ماضی بنانی ہے تو 3 حرف ہیں، ہم مزے سے وہ 3 حرف اٹھائیں گے اور ماضی بنانا شروع کر دیں گے۔ لیکن یہ دیکھیے المغفرۃ یہ ایک مصدر ہے، اس میں الف لام کو اگر ہٹا بھی دیا جائے تب بھی اس کے اندر حروف 3 سے زیادہ ہیں۔ اس طرح الخروج کے اندر حروف 3 سے زیادہ ہیں، الحسبان میں حروف 3 سے زیادہ ہیں، الکتمان میں حروف 3 سے زیادہ ہیں۔ جب ایسا مصدر کوئی ہمارے سامنے آ جائے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں اس کے حروف اصلیہ کو بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے ڈھونڈنا ہے۔ لغت میں دیکھیں، وہاں تلاش کریں، آپ کو پتہ چل جائے کہ حروف اصلیہ کون سے ہیں، کسی استاد سے پوچھیں، دوست سے پوچھیں۔ اور ویسے بھی ابھی چونکہ صرف کی کلاس کی ابتدا ہے تو تھوڑی مشکل آ رہی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا مختلف کلمات سے آپ اس کی گردانیں کریں گے تو آپ کو ویسے پتہ چل جائے گا بے شمار کلمات کا، بے شمار افعال کا کہ ان میں حروف اصلیہ کون کون سے ہیں۔ اور جہاں کہیں نہیں پتہ چلتا وہاں ہم لغت کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ تو آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم نے مصدر سے ماضی بنانی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ ماضی بنانے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے مصدر سے حروف اصلیہ نکالنے۔ جب مصدر سے حروف اصلیہ ہم نے نکالی اور وہ 3 ہی ہوں گے، اس میں کرنا ہم نے کہ اس کے فا کلمہ اور لام کلمہ کو فتح دے دینا ہے، یعنی پہلے حرف اور آخری حرف کو ہم نے فتح دے دینا ہے۔ جب پہلے اور آخری حرف کو فتح دے دیا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم مصدر سے ماضی بنانے لگے ہیں تو ماضی کے صیغے عربی کے اندر 14 آتے ہیں۔ ہم ابھی ابتدائی طور پر 14 کے 14 صیغے نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم شروع کرنے لگے ہیں مصدر سے ماضی میں اتریں گے اور یہ ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا۔ یہ جتنا بھی قانون میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ماضی کا پہلا صیغہ بنانے کا بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب پہلا صیغہ ہم بنا لیں گے اس کے بعد پھر اس سے 14 صیغے، ان کا طریقہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ تو ہم نے مصدر لیا اور اس کے فا کلمہ اور لام کلمہ کو فتح دے دیا، دونوں کو فتح دے کر رکھ لیا۔ اب مسئلہ ہے درمیان میں عین کلمہ کا۔ عین کلمہ پر نہ تو ہمیشہ زبر ہوتی ہے، نہ ہمیشہ زیر، نہ ہمیشہ پیش، بلکہ عین کلمہ پر کبھی فتح، عین کلمہ پر کبھی ضمہ اور عین کلمہ پر کبھی کسرہ لگتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کہ کب کب عین کلمہ پر فتح لگنا ہے، کب کسرہ لگنا ہے اور کب ضمہ لگنا ہے، اس کا ہمیں کیسا پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک قانون بتا رہا ہوں، اس قانون کا سہارا لے کر، اس قانون کے مطابق چل کر آپ ماضی کے عین کلمہ کی حرکت کا تعین بھی کر سکتے ہیں۔ اب وہ قانون جو ہے اس کے لیے ہمیں لغت میں جانا پڑے گا۔ لغت میں جا کر کیا کریں گے؟ لغت کی کتاب دیکھیں گے، جہاں کہیں کوئی مصدر لکھا ہوگا اس مصدر کے آگے یا پیچھے دائیں بائیں کہیں بریکٹ کے اندر ان حروف میں سے کوئی حرف موجود ہوگا، نون ہوگا، ضاد ہوگا، فا ہوگا، سین یا کاف۔ ان حروف میں سے کوئی حرف وہاں پر مصدر کے دائیں بائیں موجود ہوگا اور یہ حرف آپ کی
رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. کیا رہنمائی کر رہا ہوتا ہے وہ میں آج آپ کو سکھا رہا ہوں. یہ حروف 5 یاد کر لیں: نون، ضاد، فا، سین اور کاف. یہ مصدر کے قریب قریب بریکٹ میں کہیں لکھے ہوتے ہیں، میں ابھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں. پھر کیا کرنا ہے؟ یہ قانون ہے. اگر مصدر کے آگے نون لکھا ہوگا تو بس آپ نون کو دیکھیں اور ماضی پر آئیں اور آپ اڑے ہوئے ہیں عین کلمہ پر. جس مصدر کے آگے آپ نون لکھا ہوا دیکھیں اس کی جب ماضی بنائیں گے تو عین کلمہ کو فتح دیں گے. جس کے آگے ضاد لکھا ہوگا اس کی ماضی بنائیں گے تو عین کلمہ کو فتح دیں گے. فا لکھا ہوگا ماضی بنائیں گے تو عین کلمہ کو فتح. تو یہ 3 حروف ایسے ہیں کہ جس مصدر کے آگے آپ کو ملیں گے آپ نے اس سے جب ماضی بنانی ہے تو عین کلمہ کو فتح دینا ہے. جس مصدر کے آگے سین لکھا ہوگا اس سے جب ماضی بنے گی تو اس کے عین کلمہ کو کسرہ دینا ہے. اور جس مصدر کے آگے کاف لکھا ہوگا اس سے جب ماضی بنے گی تو اس سے جو ہم اس کے عین کلمہ کو ہم نے ضمہ دینا ہے. تو یہ 5 حروف کی ترتیب ہے. اس کو ذہن میں بٹھائیں. نون، ضاد اور فا جس مصدر کے آگے ہوں گے ماضی کے عین کلمہ پر فتح، جس کے آگے سین اس کے عین کلمہ پر کسرہ، اور جس کے آگے کاف اس کے آگے ضمہ لگایا جائے گا. یہ ہے قانون. اس قانون کے مطابق ہم نے ماضی بنانی ہے. دیکھیے یہ ہے ہمارے پاس لغت کی کتاب کا، یہ المنجد کتاب کا میں نے آپ کے سامنے ایک یہ صفحہ کھولا ہے. اس کے اندر آپ یہ دیکھیں مختلف آپ کے سامنے مصدر ہیں. یہ دیکھیے لابسہ ہے، اس کے آگے یہ دیکھیے یہ سین لکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو. اسی طرح یہ لبطہ، اس کے آگے آپ کو نظر آ رہا ضاد اور نون لکھا ہوا ہے. یہ لبطہ یہاں پر دیکھیں ضاد لکھا ہوا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جب لغت کی کتاب دیکھیں گے تو آپ کو یہاں بریکٹوں میں یا بریکٹ کے بغیر بہرحال دائیں بائیں آپ کو کہیں نہ کہیں یہ حروف لکھے ہوئے دکھائی دیں گے. یہ در حقیقت آپ کی ایک رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں. یہاں دیکھ لیجئے اس صفحے پر بھی یہ دیکھیں یہ مصدر ہے اور یہ بریکٹ کے اندر ضاد لکھا ہوا ہے. آپ نے مصدر کے دائیں بائیں چیک کرنا ہے کہ وہ نشانی کون سی ہے. یہاں پر دیکھیے یہ مصدر ہے قطرن، یہ آگے بریکٹ میں نون لکھا ہوا ہے. اور دیکھیے یہاں پر آپ کے سامنے جو مصدر ہے وہ القتل آیا اور القتل کے آگے دیکھیے کہ نون لکھا ہوا ہے. تو اس طرح آپ کو جو بھی مصدر ملے گا اس کے آگے کوئی نہ کوئی حرف جو میں نے آپ کو بتایا ان میں سے کوئی نہ کوئی حرف موجود ہوگا. اب قانون سیکھیے کہ ماضی پر جب ہم نے اپلائی کرنا ہے یہ قانون تو ماضی کس طریقے سے بنے گی. تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ ذہابہ ہے، اس کا مصدر ذہابن آتا ہے. تو اس کے آگے یہ دیکھیے بریکٹ میں فا لکھا ہوا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کا مصدر ہے ذہابن. ماضی بنانے کے لیے کیا کرنا ہے، حروف اصلیہ نکالنے. حروف اصلیہ نکال لیں تو زال، ہا اور با یہ ہیں حروف اصلیہ. اور اس کے حروف اصلیہ جب لیے تو ہم نے ماضی بنانے کے لیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیے ہم نے فا کلمہ پر بھی اور لام کلمہ پر بھی، یہ زال ہمارے نزدیک فا کلمہ ہے اور یہ با ہمارے نزدیک لام کلمہ ہے. کیونکہ آپ کو یہ وزن بناتے ہوئے سکھایا جا چکا ہے کہ جب وزن کرتے ہوئے جو حرف فا کے مقابلے میں آئے گا وہ ہوتا ہے فا کلمہ، جو عین کے سامنے آئے گا وہ عین کلمہ اور جو لام کے سامنے آئے گا وہ لام کلمہ. اس لیے ذہابہ کے اندر ہمارے پاس زال جو ہے یہ ہے فا کلمہ، ہا ہے عین کلمہ اور با ہے لام کلمہ. قانون کے مطابق ہم نے کیا کیا، فا کو اور لام کلمہ کو دے دی زبر. اب مسئلہ ہے اس کا ہا کا. تو ہا کو اب نے کون سی حرکت دینی ہے، ہم یہاں پر آئے لغت پر. لغت کے اندر یہ دیکھیں یہ ذہابن یہی مصدر ہے جو یہاں پر تھا، یہ ہے. یہاں پر دیکھیں فا لکھا ہوا ہے. تو پیچھے جو قانون آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جب فا ہو تو ہم ماضی کے عین کلمہ کو زبر دیتے ہیں. لہٰذا جب یہ فا لکھی ہو تو ماضی کا عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، لہٰذا یہ فتح ہم نے اس کے اوپر لگا دیا تو یہ بن گیا ذہابہ. تو جب یہ 3 حروف ذہابہ ہو گئے تو اس کا وزن جب ہم کریں گے تو وہ بن جائے گا ذہابہ. ہم کہیں گے ذہابہ بر وزن فعلا. تو یہ ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے، اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ مصدر کے حروف اصلیہ لیں، فا اور لام کلمہ کو فتح دے دیں، عین کلمہ کی حرکت دیکھنے کے لیے لغت کی جانب رجوع کر لیں اور لغت کے اندر جو قانون میں نے آپ کو بتایا اس کے مطابق آپ اس کو تلاش کریں اور عین کلمہ کو وہ حرکت دے دیں.
یہ دیکھیے مصدر ہے قصرن، اس کے حروف اصلیہ ہیں قاف، سین اور را۔ ماضی بنانی ہے تو کیا کرنا ہے؟ پہلے اور آخری حرف کو فتح دینا ہے۔ یہ ہم نے ماضی کے لیے فا کلمہ قاف کو اور لام کلمہ را کو دے دیا فتح۔ اب ہمارے پاس بچ گئی ہے یہ سین، اس کا کیا کرنا ہے؟ ہم جائیں گے لغت کی طرف۔ یہ لغت کا صفحہ کھل گیا ہمارے پاس۔ اس لغت کے اندر یہ ہے قصرن، یہ ہے آگے دواد لکھا ہوا ہے۔ تو جب دواد ہو کسی جگہ پر تو قانون آپ کو بتایا تھا کہ جب ماضی بنائیں گے تو ماضی کے عین کلمہ کو فتح دیں گے، لہٰذا ماضی کے عین کلمہ پر یہ ہم نے فتح لگا دیا تو یہ بن گیا قصرہ۔ تو جب قصرہ بن گیا اس کا ہم وزن نکال لیں گے تو بن گیا فعلا، ہم کہیں گے قصرہ بر وزن فعلا۔ تو یہ دیکھیں 3 حرف والے مصدر سے ہم نے کس طریقے سے ماضی بنائی، پہلے فا اور لام کلمہ کو فتح دیا اور عین کلمہ کو حرکت دینے کے لیے ہم نے لغت کی جانب رجوع کیا۔ دیکھیے یہ ہے مصدر قصدن، ماضی اس کے حروف اصلی ہیں قاف، صاد اور دال۔ ماضی بنانی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فا اور لام کلمہ کو دیا فتح، یہاں پر دے دیا فتح، عین کلمہ اڑ گیا، کیا کرنا ہے؟ لغت کی جانب جائیں گے۔ یہ لغت کا صفحہ آپ کے پاس گل گیا اور لغت کے صفحے پر یہ دیکھیں یہ قصدن ہے اور یہ آگے بریکٹ کے اندر دواد لکھا ہوا ہے۔ جب دواد لکھا ہو تو قانون کیا ہوتا ہے؟ جب دواد لکھا ہو تو عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، لہٰذا اس قانون کے تحت ہم دوبارہ یہاں پر سواد پر آئے عین کلمہ کو فتح دینے کے لیے اور لے کر آئے ایک فتح اور اس کے اوپر دے دیا، یہ بن گیا قصدہ، اور اس کا وزن جب نکال لیں گے وہ بن جائے گا فعلا۔ آسان، انتہائی آسان طریقہ ہے مصدر سے ماضی بنانے کا۔ فا اور لام کو فتح دے دیں، عین کلمہ کو حرکت دینے کے لیے آپ لغت کی جانب رجوع کریں اور لغت سے کس طریقے سے کون سی حرکت لے کر آنی ہے وہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ مصدر ہے اللبس، حروف اصلی ہیں لام، سین اور با۔ ماضی بنانے کے لیے لام اور سین کو دے دیا فتح، لیکن اس کے اندر ابھی با باقی ہے، اس کو حرکت کون سی دینی ہے؟ تو عین کلمے کی حرکت دینے کے لیے ہم لغت کی جانب جاتے ہیں۔ یہ لغت کھل گئی، یہاں پر دیکھیں یہ لبسا ہے اور یہ اللبسن، اللبسو یا لبسن یہ کی مصدر ہوتا ہے۔ یہ الف لام جب آ جاتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، یہ نحو جب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو اس کے اندر آپ کو بتا دیں گے۔ بہرحال یہ دیکھیے سین لکھا ہوا ہے اور جب سین لکھا ہوا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قانون یہ ہے کہ جب سین لکھا ہوا ہو مصدر کے آگے ماضی بناتے ہیں تو عین کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں۔ اس قانون کا سہارا لے کر ہم دوبارہ اس جگہ پر آئے عین کلمہ پر اور لے کر آئے کسرہ۔ جب کسرہ کو لے کر آئے تو یہاں پر آ کر بن گیا لابسا، اور جب لابسا بن گیا بر وزن فاعلا۔ اور مصدر دیکھیے یہ آپ کے سامنے النصر مصدر آ گیا ہے اور اس کے حروف اصلیہ ہیں نون، صاد اور را۔ ماضی کیسے بنانی ہے؟ فا اور لام کلمہ کو فتح دینا ہے، یہ ہم نے دے دیا۔ عین کلمہ کو حرکت دینے کے لیے ہم کیا کھولتے ہیں؟ لغت کھولتے ہیں، یہ لغت کھل گئی۔ اس لغت کے اندر یہ دیکھیے نون بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اور جب یہ بریکٹ میں نون موجود ہے تو اس کا قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ جب مصدر کے ساتھ نون موجود ہو تو عین کلمہ کو فتح دیا کرتے ہیں۔ اس قانون کے مطابق ہم نے دوبارہ عین کلمہ کی جانب رجوع کیا اور لے کر آئے اس قانون کے تحت ایک زبر اور سواد کے اوپر لگا دی، یہ بن گیا نصرہ، اور جب ہم نے اس کا وزن کیا تو وہ وزن ہوا فعلا۔ اور مصدر دیکھیے القطع، حروف اصلیہ ہیں قاف، طا اور عین۔ ماضی بنانی ہے، فا اور لام کلمہ کو فتح دیا، عین کلمہ کی حرکت دینے کے لیے رجوع کیا لغت کی جانب۔ لغت میں جب پہنچے تو لغت کے اندر یہ دیکھیے یہ آگے فا لکھا ہوا ہے، قطع، قطعا، مقطعا، قطعا، یہ سارے اس کے مصدر ہیں۔ تو اس کے آگے فا لکھا ہوا ہے، ہمارا تعلق ابھی صرف فا اس نشانی کے ساتھ ہے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے ماضی کے عین کلمہ کو حرکت دینے کی، اس لیے ابھی ہم صرف لغت میں جاتے ہیں اور یہ نشانی دیکھ کر فٹ واپس آ جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے عین کلمہ کو کون سی حرکت دینی ہے۔ ہم نے فا کلمہ کو دیکھا، اس کو دیکھا یہاں پر فا لگا ہوا ہے، تو اس قانون کے مطابق جب مصدر کے نشانی کے طور پر اگر فا لکھا ہوا ہو تو ہم اس کے ماضی جب بناتے ہیں تو عین کلمہ کو فتح دیتے ہیں۔ اس قانون کے مطابق اب دوبارہ ہم اس طوا پر آئے اور ڈھونڈ کر لائے کہ فتح ہونا چاہیے، یہ فتح آ رہا ہے اور یہ لگ گیا
تا کے اوپر بن گیا قطع، اور جب اس کا وزن کریں گے تو بن جائے گا قطع بر وزن فعلا۔ یہ آپ کے سامنے مصدر ہے الشرافت، حروف اصلیہ ہیں شین را اور فا، دیکھتے جائیے اور سمجھیے۔ اس کے بعد آپ کو میں اینڈ پر ایک مشق دوں گا، کچھ حروف دوں گا، اس سے آپ نے ماضیاں خود بنانی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے توجہ کے ساتھ یہ کلاس دیکھی ہے تو انشاءاللہ مصدر سے ماضی بنانا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو جناب یہ اس کے حروف اصلیہ آپ نے نکالے، اب ماضی بنانے کے لیے وہی کام کیا کہ پہلے اور آخری حرف کو دے دیا فتح۔ یہ فتح دینے کے بعد عین کلمہ رہ گیا، عین کلمہ کی حرکت کے لیے ہم لغت میں گئے۔ جب یہ لغت کا صفحہ آپ کے سامنے کھلا تو یہ دیکھیے یہ کاف لکھا ہوا ہے، یہ شرافتن، یہ یہاں پر جو مصدر تھا شرافتن اور ساتھ کاف لکھا ہوا ہے۔ جب کاف لکھا ہوا ہو تو قانون کیا ہوتا ہے؟ عین کلمہ مضموم ہوتا ہے، لہٰذا اس قانون کے تحت دوبارہ ہم اس کے عین کلمہ یعنی را پر آئے، اور اس نے کہا ضمہ لا کر دو، ہم نے اس کو لا کر ضمہ دے دیا، یہ بن گیا شاروفہ، اور جب یہ شاروفہ بن گیا تو وزن ہو گیا فاعولہ۔ اتنی ساری مثالوں کے بعد بہت واضح ہو جانا چاہیے مصدر سے ماضی بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر واضح ہو چکا ہے تو اب ذرا یہ اگلی سلائیڈ کو دیکھیے، یہاں آپ کے سامنے کچھ مصدر ہیں۔ مغفرتن، یا اگر اس کے اوپر الف لام لگا لو تو المغفرت ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، اس کے آگے دعا دیے میں نے لکھ دیا ہے، میرے اوپر اعتبار کر لیں، لغت میں ایسے ہی ہے نا، تو یہ دعا لکھا ہوا ہے۔ اب اس المغفرت میں جو حروف اصلیہ ہیں وہ ہے غین فا اور را۔ اب یہ کہاں سے حروف اصلیہ نکل آئے؟ اور بھائی ہم نے ایک عرصہ دراز سے اس کی گردانیں کی ہوئی ہیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اس کے حروف اصلیہ غین فا اور را ہے، آپ کو بھی آج بتا دیا تو اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے حروف اصلیہ غین فا اور را ہے۔ تو اس طرح سن کر پتہ چل جایا کرتا ہے۔ تو اس سے جب ماضی بنائی تو غفارہ بن گئی، کیسے بنی؟ غین اور را کو پہلے فتح دیا، اور فا کو یعنی جو اس کا یہ عین کلمہ ہے اس کو فتح ہم نے اس قانون کے مطابق دیا، تو یہ غفرہ بر وزن فعلہ ہو گیا۔ اگلا مصدر ہے الکتمان، حروف اصلیہ ہیں کاف تا اور میم، ماضی بنانی ہے، کاف اور میم کو پہلے فتح دے دیا، اور اس تا کو حرکت دینے کے لیے پیچھے دیکھا نون لکھا ہوا تھا، جب نون موجود ہو تو ماضی کے عین کلمہ پر فتح دیتے ہیں، تو ہم نے فتح دے دیا، کاتامہ ہو گیا اور وزن اس کا فعلہ ہو گیا۔ یہ مصدر ہے الاکلو، حروف اصلیہ ہیں حمزہ کاف اور لام، ماضی بنانے کے لیے ہم نے حمزہ اور کاف کو فتح دے دیا، عین کلمہ کو فتح دینے کے لیے رجوع کیا، نون لکھا ہوا تھا، جب نون لکھا ہوا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ عین کلمہ کو فتح دیتے ہیں، عین کلمہ کو فتح دیا تو اکلا بر وزن فعلہ۔ یہ ہے بہت آسان طریقہ مصدر سے ماضی بنانے کا، اور ماضی کا یہ پہلا۔ اچھا زیادہ سوالات ذہن میں ابھی مت لایا کریں، ابھی جتنا پڑھا رہا ہوں اگر آپ کو وہ سمجھ آ رہا ہے نا، اس حد تک اگر سمجھ آ رہا ہے تو سمجھ لے کہ آپ کو صرف آ جائے گی۔ اضافی جو سوالات آتے ہیں ذہن کے اندر، یا تو وہ کمنٹس میں آپ کریں، اگر آپ کے اس وقت کی ذہنی کیفیت اور صلاحیت کے مطابق اگر بنتا ہوگا کہ آپ وہ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا دوں گا، ورنہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کچھ عرصہ آپ انتظار کریں، آگے آنے والے وقتوں میں جب آپ کچھ صرف پڑھ جائیں گے تو ساری ہی آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اب میں آپ کو دے رہا ہوں کچھ مشق، یہ آپ نے خود اس کے نکالنے ہیں، مصدر سے ماضی بنانی ہے، اور ماضیاں بنا کر آپ نے کمنٹس میں مجھے بتانا ہے۔ مصادر ہیں القدرت، آگے علامت دے دی ہے دعاد، اور حروف اصلیہ بھی بتا دیے قاف دال اور را۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ علامات دیکھ کر عین کلمہ کو حرکت دینی بس۔ الخروج مصدر ہے، اس کے حروف اصلیہ ہیں خا را اور جیم۔ الکذب مصدر ہے، حروف اصلیہ کاف زال اور با، نشانی دعات۔ الدفر دال فا اور را حروف اصلیہ ہیں اور نشانی نون۔ مرحمتن را ہا اور میم حروف اصلیہ ہیں، نشانی سین۔ الشرب شین را اور با حروف اصلیہ ہیں، نشانی ہے سین۔ الشہادت شین ہا اور دال حروف اصلیہ اور نشانی ہے سین۔ جناب یہ ہے ہمارا آج کا سبق، آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، وزن کریں، حروف اصلیہ نکالیں پچھلے اسباق کو دیکھتے ہوئے، اور مصدر سے ماضی کا پہلا صیغہ بنا لیں۔ جب پہلا صیغہ بن جائے گا تو پھر اگلے اسباق میں ہم اس ایک صیغے سے ماضی کی پوری گردان بنائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے اسباق آگے چلتے رہیں گے۔ اگلے اسباق تک کے لیے مجھے اجازت،
اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔